بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث: صدق الله وكذب بطن اخيك. رواه البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے سچ فرمایا اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹ بول رہا ہے۔ دوستو، یہ جملہ ایک بڑی روایت کا حصہ ہے۔ ایک صحابی رسول حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، فقال، اور عرض کیا، ان اخی استطلق بطنہ، میرے بھائی کا پیٹ خراب ہو گیا ہے، یعنی ان کو دست لگ گئے۔ فقال، حضور نے فرمایا، اسقہ عسلا، ان کو شہد پلاؤ۔ فسقاہ، انہوں نے شہد پلایا۔ فقال، اور عرض کیا، انی سقیتہ فلم یزدہ الا استطلاقا، یا رسول اللہ شہد پلایا لیکن اس سے تو دست اور زیادہ بڑھ گئے۔ حضور نے فرمایا، پھر شہد پلاؤ۔ انہوں نے دوبارہ شہد پلایا، پھر آ کے عرض کیا، رسول اللہ شہد پلایا اس سے تو دست مزید بڑھ گئے۔ حضور نے فرمایا، پھر شہد پلاؤ۔ وہ پھر گئے، انہوں نے پھر شہد پلایا، پھر حاضر خدمت ہو، یا رسول اللہ دست تو اور زیادہ بڑھ گئے۔ پھر حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، صدق اللہ وکذب بطن اخیک، اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ شہد کے اندر شفا ہے، تمہارے بھائی کا پیٹ اگر اس کو قبول نہیں کر رہا تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر پلا دو۔ پھر شہد پلایا تو چوتھی مرتبہ ان کی طبیعت شہد پینے سے ہی ٹھیک ہوئی۔ تو دوستو، ایک تو اس روایت میں اس بات کی تاکید ہے کہ شہد کے اندر اللہ نے بہت شفا رکھی ہے، اس لیے عام حالات میں شہد کا استعمال کرتے رہنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی مرض کے اندر حکیم کی تشخیص بہت ضروری ہے کہ مرض کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، اور اس نوعیت کی مرض میں شہد کا استعمال کس طرح اور کتنا ہونا چاہیے۔ یہ ڈاکٹر اور طبیب کے مشورے کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے، چونکہ اس روایت میں جو ہے وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے ہی معلوم تھا کہ اس شخص کی شفا شہد میں ہی لکھی ہے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار فرمایا اس کو شہد پلاؤ، طبیعت خراب ہونے پر بھی فرمایا شہد پلاؤ۔ تو چونکہ حضور کو تو وحی کے ذریعہ سے معلوم تھا کہ اس کی شفا شہد میں ہے۔ اگر کسی کی طبیعت خراب ہے تو اس کو ڈاکٹر سے تشخیص کروا کے اس کے بعد علاج تجویز کروانا چاہیے، اور اگر اس میں شہد بتایا جائے تو اس کو بھرپور طریقے سے استعمال کریں، چونکہ شہد کے اندر شفا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔